وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف، آج سورہ یوسف کا آخری سبق ہے، درس نمبر 990، آیت نمبر 109 سے 111۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے وہ سب بھی انسان ہی تھے۔ نوحی الیہم من اہل القری، وہ سب انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، پس انہوں نے نہیں دیکھا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کر لی۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ ایک بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی کامیابی کی بات جو ہے اپنے عقل سے پتہ نہیں چل سکتی، یعنی انسان کو کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے۔ انسان اندھیرے میں ہے اور
اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کو ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور یعنی جب سے زندگی شروع ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جب بھی انسان آیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو نیچے زمین پر اتارا تو اس سے یہ بات باور کرا دی، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی ومن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ لوگوں تم جاؤ نیچے اترو، اہبطوا منہا، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی گزارنے کا طریقہ، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن لوگوں نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری اور اس ہدایت کا اتباع کیا تو وہ کامیاب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے انکار کیا میری ہدایات سے یا اس کی تکذیب کی، یعنی مان لیا لیکن پھر اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ جو ہیں ناکام ہوں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اچھا، اب دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدے کے لیے بنایا ہے، یعنی فائدہ دینے کے لیے بنایا ہے، اور یہ زندگی اس لیے ہے کہ یہ زندگی ایسے گزارے، یعنی اس طریقے کے مطابق گزارے جس کے ذریعے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب وہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت انسان کو دینا میری ذمہ داری ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، کامیابی کا اور ناکامی کا۔ اب انسان اگر اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے گا تو یہ ناکام ہوگا، اور اگر انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اور تقوی والی زندگی گزارے گا، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو محتاط زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے ہیں۔ ہم تو بنا کسی سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دھوکے میں پڑ گئے ہیں ظاہر کے، اور باطن کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے اور باطن کو فراموش کر دیا، یعنی حقیقت کو نظر انداز کر کے بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جو آیت آج کی ہم نے تلاوت کی ہے، ہمیشہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں، تو اب انسان کو خود سوچنا چاہیے، اس کو تو اپنی کامیابی کی جستجو کرنی چاہیے، اور جب یہ جستجو کرتا ہے تو ایک حق کو پکارنے والا اسے آواز دیتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں قرآن میں کہ اے ہمارے رب، ہم نے حق کی طرف پکارنے والے کی پکار کو سنا، سمعنا منادی ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ایک منادی یعنی ظاہر ہے کہ جو حق کی طرف بلاتے ہیں وہ منادی ہیں، تو ہم ایمان لے آئے اس پر، فآمنا،
تو یہ کامیابی اور ناکامی کا دونوں طریقے ہیں اور وہ ہیں۔ اب جو لوگ اس حق کی طرف بلانے والے کی پکار کو سن لیتے ہیں دل کے کانوں سے، ایمان لے آتے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہو جائیں گے اور زندگی احتیاط سے گزارتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ عقل اور فکر سے ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اگر زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، عبث گزار رہے ہیں، فضول گزار رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی تو گزر جائے گی جیسے بھی ہوگی، یعنی موت تک آپ نے دنیا میں اپنا وقت گزارنا ہے، یا تو آپ سوچ سمجھ کے گزار لیں، احتیاط سے گزار لیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، تو پھر تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو، اگر تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دے کے دنیا میں وقت گزارتے رہتے ہو تو تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ لیکن اب آیت نمبر 110 کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک یعنی پیغمبر آئے، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں کہ پیغمبر مایوس ہو گئے، رسول مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ جاءہم نصرنا، تو پھر ہمارا فیصلہ آ گیا، یعنی امداد کا۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دے دی جس کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن المجرمین، اور ہماری جو عذاب آیا وہ پھر پلٹا نہیں، یعنی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو ان سے ہمارا عذاب نہیں ٹلا۔ اچھا، تھوڑی سی اس پہ میں بات کر لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اب رسول آئے، داعیان الی الحق نے اپنی دعوت پیش کر دی اور قوم کو ڈرایا، یعنی اپنی قوم کو ڈر سنایا کہ اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور زندگی اپنی مرضی سے گزاری اور زندگی عبث گزاری، فضول گزاری یا باطل مقاصد کے لیے گزاری تو تم ناکام ہوگے۔ خیر، ان پیغمبروں نے اپنی دعوت کو پیش کیا اور مہلت کا وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ پیغمبر مزید لوگوں کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور یہ اطلاع ان کو نبی کو یہ اطلاع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو میں نے وحی کی کہ اب تمہاری قوم سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتے ہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور
لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا، پیغمبر کی بات کو جھوٹا سمجھ لیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، پھر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے عذاب کا وہ آ گیا۔ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور میرا فیصلہ جو ہے پھر واپس نہیں ہوتا۔ جب ایک قوم کی تباہی کا ایک اجل کا وقت آ جاتا ہے، مہلت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ اقوام قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھا، اصحاب مدین تھے۔ یہ سب واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو صورت تھی وہ ساری قوموں کی تفصیل سے حالات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور پھر جو ہے وہ عذاب پلٹتا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں رک کے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، مہلت کا وقت جتنا بھی ہو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون اور ان کے جو دربار والے ہیں ان کے سامنے ہدایت پیش کی، اور تقریباً 30 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ مختلف حالات و واقعات آتے رہے، مختلف چھوٹے چھوٹے عذابات بھی آتے رہے، لیکن ان لوگوں نے مان کے نہیں دیا اور پیغمبر کی تعلیم کو عملی طور پہ جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ اب عذاب وہ یعنی ایمان نہیں لائیں گے تو تم اپنی قوم کو لے کے چلے جاؤ۔ بہرحال پھر وہ عذاب آ گیا اور فرعون اور اس کے لشکری جو ہے وہ ڈبو دیے گئے۔ تو اس وقت دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے اس کو غنیمت جانیں اور ایمان لے آئیں، ابھی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ لیکن اگر ہم پیغمبر کی دعوت کو نہیں سنتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اور جو داعیان اللہ ہیں آج کے وقت، ان کی بات کو اگر ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہیں کرتے، اور دنیا کے دھوکے میں آ کر دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ جاری و ساری ہیں، جو سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایک مہلت تک، ایک وقت معین تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اقوام کو بھی اور افراد کو بھی، اور اللہ کے عذاب کا جو قانون ہے وہ اس وقت بھی لاگو ہے۔ من حیث القوم، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ تو دیکھیں دنیا دار لوگ ہیں، بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ دنیا دار ہیں تو رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، مہلت کا ایک وقت ہے، اور دیکھیں جب بھی آپ نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو نہ مانا اور عملی طور پہ اس سے بے اعتنائی برتی، بے رخی برتی، اللہ کو منزل نہ بنایا،
اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ نہ کیا اور اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں آپ کھپانے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ لازماً آپ پر آئے گا۔ اس وقت میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے پھر آپ پر برسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیں، کسی خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی غلط فہمی میں آپ نہ پڑیں کہ آپ اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہے، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا اور آپ ایک فیصلہ ضرور کریں گے اپنے بارے میں، اچھا یا برا۔ عام طور پہ تو ہم نے اپنے خلاف ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ کیا انہوں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں نے بھی ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی قانون خداوندی دیکھیں، وہ بدلتا نہیں ہے۔ یا تو آپ، اس وقت میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، جنوری کا مہینہ ہے، اور یا تو آپ کے سامنے حق پیش نہیں ہوا یا آپ کے سامنے حق پیش ہو گیا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ حق کو مان لیں گے اور باقی ماندہ زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا عہد کریں گے اور اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں گے، یا اللہ کی یاد کو بھلا کے آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اے برائے نام مسلمانوں، اگر تم خالص اللہ کو پکارنے کا فیصلہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کو نہ پکارو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تم نے تو جھٹلا دیا۔ اے 2021 کے مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں، تم نے تو اس کی یاد سے منہ پھیر لیا۔ فقط کذبتم، تم نے اپنے نبی کی دعوت کو عملی طور پہ جھٹلا دیا۔ تم اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، تیار نہیں ہو، اور تم اس کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہو۔ اب اس کا انجام تمہیں ضرور تمہارے سامنے آئے گا۔ فسوف یکون لزاما، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اللہ سے رخ پھیر لیا تو تمہیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری کوئی مثال نہیں ہوگی، پھر تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات میں نے تمہارے لیے اے 2021 کی مسلمانوں بیان کیے ہیں، تو اس میں عبرت ہے، کافی عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو سوچ و بچار سے کام لے، جو عقل و ہوش سے کام لے، جو سوچے اور سمجھے، ان کے لیے تو ان واقعات میں عبرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بناوٹی بات نہیں ہے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ،
لیکن یہ جو بھی یعنی اب جو تعلیم اے لوگو میں تمہیں اپنے رسول کے ذریعے جو بھی پیغام دے رہا ہوں اور رجوع کرنے کا ایک موقع دے رہا ہوں، تو یہ تو یعنی وہ ازلی دعوت ہے جس کا وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ نے روز ازل لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اور یہ وہی دعوت کا تسلسل ہے جو دیگر پیغمبران کرام نے اپنی قوم کو پیش کی۔ اب اگر تم اس کو قبول کر لو تو اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، اگر تم یقین کر لو، اور اس میں ہر وتفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی یعنی جو ہدایت کی تمہیں ضروریات ہے تو اس کی تمام تفصیلات اس ہدایت میں موجود ہے کہ تم زندگی کیسے گزارو، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں موجود ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو تم پھر میری رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے دنیا میں۔ یہ ایک بات یعنی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ایمان لانے والوں کے لیے سراسر بھلائی ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہمارا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو دنیا ہماری بیکار ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور میں اپنی رحمت کے حصار میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے کہ سورہ یوسف کے مضامین کو اس نے مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اگلی سورت جو شروع ہو رہی ہے سورہ رعد، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔